اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 19 رمضان المبارک 1442 ہجری، 2 مئی 2021 عیسوی، لاہور سے الحمدللہ یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے اس عنوان پر کہ توحید کی حقیقت کیا ہے، اور توحید کے حوالے سے کلمہ طیبہ کے چند حقائق کیا ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب جسے ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، یہ بات ہو چکی کہ دراصل یہ کلمات الوہیت و رسالت ہیں، یعنی پہلا حصہ کلمہ الوہیت اور دوسرا حصہ کلمہ رسالت، تو مجموعہ کہلایا کلمہ توحید۔ اب آپ ان پہ پھر غور کریں۔ لا الہ الا اللہ، تو اللہ کا جو نام ہے وہ ایک مرتبہ آ گیا کلمہ الوہیت میں۔ پھر غور کریں، لا نہیں ہے، الہ معبود۔ الہ اللہ کی صفت ہے لیکن اللہ کا ذاتی نام نہیں ہے۔ پھر آیا الا اللہ، تو لفظ اللہ کلمہ الوہیت میں ایک مرتبہ مذکور ہے۔ اب کلمہ رسالت پہ غور فرمائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس میں بھی اللہ کا نام ایک مرتبہ مذکور ہے۔ مجموعی حیثیت میں دیکھیں تو جسے ہم کلمہ توحید کہتے ہیں اس میں اللہ کا نام 2 مرتبہ ذکر کیا گیا، یعنی لا الہ الا اللہ، آخری جو لفظ ذکر آیا وہ اللہ کا نام ہے، اور یہ اللہ اس کا ذاتی خاص ترین نام ہے، باقی اس کے صفاتی نام ہیں، جیسے الرحمن ہونا رحم سے ہے، القہار ہونا قہر سے ہے، جلال، اس طرح اور بھی بڑی شانیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن یہاں پہ کلمہ الوہیت میں ایک تو صفت الوہیت کا الہ کا ذکر فرمایا گیا، اور خاص ترین نام جسے اللہ کا ذاتی نام مانا جاتا ہے وہ ایک مرتبہ آیا کلمہ الوہیت میں، اور کلمہ الوہیت بھی مکمل کہاں پہ ہوا؟ لفظ اللہ پہ۔ اسی طرح کلمہ رسالت میں بھی اللہ کا نام ایک مرتبہ مذکور ہے، اور کلمہ رسالت بھی کہاں مکمل ہوتا ہے؟ اللہ پہ، لفظ اللہ پہ۔ تو مجموعی حیثیت میں جب کلمہ توحید کو دیکھیں تو اللہ کا نام 2 مرتبہ مذکور ہے، جبکہ اگر یہ دین توحید کا کلمہ ہے جو کہ بالیقین ہے، تو پھر غور فرمائیے کہ شان وحدانیت کس کی دکھانا مقصود ہے۔ اے اللہ کے بندو غور کرو، اس پورے کلمات الوہیت اور رسالت کے مجموعے میں، اس کلمہ توحید میں محمد الرسول اللہ کا نام ایک مرتبہ مذکور ہے، یعنی اگر شان وحدیت دکھانا مقصود ہے تو محمد الرسول اللہ کی وحدانیت دکھانا مقصود ہے۔ بے شک اللہ واحد ہے، ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کائنات کی بہت سی حقیقتیں اس بات کو اشکار کرتی ہیں کہ اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، بالیقین ہم مانتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ اس بات کا اظہار ہے، دلیل ہے، ثبوت ہے کہ شان وحدانیت دکھانا اللہ کی مقصود نہیں ہے، بلکہ شان وحدانیت محمد الرسول اللہ کی دکھانا مقصود ہے، کہ جیسے اللہ خالق و مالک ہونے کی شان میں واحد ہے، اسی طرح حقیقت دنیا و ما فیہا و کائنات یہ ہے، سب جہانوں کی حقیقت یہ ہے کہ وحدانیت کی شان محمد الرسول اللہ کے لیے ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کی مثل ہو سکے یا مثل ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ یاد رہے کہ انا بشر مثلکم کی تعویل و تشریح بھی انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ، مگر یہاں کلمہ توحید کی، یعنی حقیقتاً کلمہ توحید و رسالت کی شان یہ ہے
کہ کلمے میں اللہ کا نام 2 مرتبہ مذکور ہے جبکہ محمد الرسول اللہ کا نام 1 مرتبہ مذکور ہے، تو کلمہ یہ ہمیں دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ شان وحدانیت محمد الرسول اللہ کی دکھانا مقصود ہے، اور یہی دین توحید ہے، اور یہی حقیقت توحید ہے۔ اب میرے دوستو، اس حقیقت توحید کو مزید جاننے کے لیے، اللہ کا فضل مزید تلاش کرنے کے لیے انشاءاللہ اگلے قدم کی طرف، اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔